وہ اللہ کی تو ایسی ذات ہے. دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. دیکھیں جو ذات رگ جان سے بھی یہ کہے کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، اس کو نہیں پکاریں گے تو کس کو پکاریں؟ ابھی ظاہری طور پر کسی سے ہی مدد لے سکتا ہے بندہ، ظاہری طور پر، لیکن ایک بندہ یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے یا کہیں اور کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے یا ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، اس سے مدد طلب کرنا ظاہری اسباب کے علاوہ یہ تو شرک ہے، اس کی قطعاً معافی ہے ہی نہیں ہے. سورہ نمل آیت نمبر 62 میں کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یہ بات موجود ہے. ہم کس طرف جا چکے ہیں؟ ہمیں اس اپنی باتوں پر غور کرنا چاہیے. کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے سورہ نمبر آیت نمبر 62، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون ہے اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرنے والے. اللہ کہتا ہے نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں، گمراہی میں پڑنے والے بہت زیادہ ہیں. لہٰذا سب سے پہلے بنیادی چیز ہے نا جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ سب سے پہلے توحید کا اقرار ہے. سب سے پہلے توحید بیسٹ کرنی ہوگی، اس کے بعد باقی معاملات ہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ